قرآن مجید کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ ان ذاتی ناموں کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت رائے ہے. بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے، امام ابن جریر طبری، انہیں امام المفسرین بھی کہا جاتا ہے. مفسرین کے امام ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بات بھی ذرا ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ جو طبری ہے نا، ابن جریر طبری، یہ دو کریکٹرز ہیں. یہ کتنے کریکٹرز ہیں؟ دو. دونوں کا فرسٹ نیم ابن جریر ہے، دونوں کا لقب طبری ہے. ٹھیک ہے. اس سے بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. ایک ابن جریر طبری جو ہے نا، جن کی میں بات کر رہا ہوں، جو امام المفسرین ہے، یہ اہل سنت کے عالم ہے. اور ایک ابن جریر طبری شیعوں کا عالم ہے، جس نے تاریخ طبری لکھی ہے، اور اس نے بڑا گن من بھی اکٹھا کیا. یہ ایک ہی نام کی دو شخصیات ہیں. تو میں جن کی بات کر رہا ہوں، یہ اہل سنہ کے امام ہیں، امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ. ان کی جو تفسیر ہے نا، یہ بڑی شاندار تفسیر ہے. اس کا اصل نام تو ہے جامع البیان، جامع البیان، اور اس کو مختصراً ہم کہہ دیتے ہیں تفسیر طبری. کیا کہتے ہیں؟ تفسیر طبری. اس کا جب انہوں نے مقدمہ لکھا ہے نا، تو اس مقدمے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کے جو ذاتی نام رکھے ہیں نا، وہ 4 نام ہیں. کیا کہا ہے انہوں نے؟ 4 نام. میں ابن جریر طبری کا عربی جملہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اس میں سے میں نے کچھ نکالنا ہے انشاءاللہ. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ وہ کہتے ہیں ان اللہ سما تنزیلہ 4 اسماء. اللہ نے اپنی تنزیل یعنی نازل کردہ کتاب کے 4 نام رکھے ہیں. کتنے نام ہیں؟ 4 اسماء، 4. پھر انہوں نے ان 4 ناموں کا ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں پہلا نام ہے منہن القرآن. پہلا نام کیا ہے؟ شاباش. منہن کا تو مطلب ہے نا ان میں سے، یعنی 4 میں سے. پہلا نام کیا ہے؟ قرآن. ٹھیک ہے. القرآن، یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے. دوسرے نمبر پر کہتے ہیں وَمِنْهُنَّ الْفُرْقَانُ. دوسرا نام کیا ہے؟ الفرقان. وَمِنْهُنَّ الذِّکْر. تیسرا نام کیا ہے؟ الذکر، یاد دہانی، نصیحت. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو تیسرا نام کیا ہو گیا؟ الذکر. اور چوتھا نام وہ کہتے ہیں وَمِنْهُنَّ الْکِتَابُ. چوتھا نام کیا ہے؟ الکتاب. کتنے نام ہوگا بھائی؟ 4 نام. ذرا 4 مجھے گنوا دیں کون کون سے. پہلا القرآن، الفرقان، الذکر، الف نہیں، لام نہیں پڑھا جائے گا اس میں، الذکر. چوتھا الکتاب. کتنے نام ہو گئے؟ تو امام طبری کہتے ہیں کہ قرآن کے ذاتی نام 4. میں نے یہ عربی جملہ آپ کو سنایا ہے، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. ان اللہ سما تنزیلہ 4 اسماء منہن القرآن ومنہن الفرقان ومنہن الذکر ومنہن الکتاب. جملہ سمجھ میں آ گیا؟ اب آپ تو ہیں میرے جیسے درویش. میں نے جملہ بولا، آپ نے چپ کر کے سن لیا اور کہا بھی کچھ نہیں. تو بعض علماء نے جب اس جملے پہ غور کیا نا، انہوں نے کہا کہ نہیں، بات امام طبری نے بالکل ٹھیک کہی ہے.
مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کے 5 نام ذکر کیے ہیں. کتنے؟ آپ کے خیال میں کتنے کیے؟ 4. تو علماء نے کہا کہ نہیں، قرآن کے ذاتی نام ہے 5. ابن جریر نے خود 5ویں نام کا ذکر کر دیا ہے، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں چلا. 5واں نام بھی اس اسٹیٹمنٹ کے اندر موجود ہے. بھائی میں دوبارہ پڑھوں. ان اللہ سما تنزیلہ 4 اسماء منہن القرآن ومنہن الفرقان ومنہن الذکر ومنہن الکتاب. تو بعد میں جب اس جملے کو اینالائز کیا گیا تو پتہ چلا کہ نہیں بھائی، قرآن کے نام 4 نہیں ہیں بلکہ 5 ہیں. 5واں نام بھی اس جملے کے اندر ہی موجود ہے، اور وہ 5واں نام ہے تنزیل. تنزیل یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. تنزیل من رب العالمین. کتنے نام ہو گئے؟ 5 نام.